بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام حقوق العباد میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم بات کریں گے طلباء کے حقوق کی۔ طالب علم کا کیا حق ہے اس کا، جیسے استاذ پہ ہم نے پروگرام کیا کہ معلم کے حقوق ہیں، ان کا احترام کرنا ہے، ان سے سیکھنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے، اور دنیا میں جو خیر ہم نے ان سے لی ہے وہ آگے چلانی ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں جو طالب علم ہے اس کا مقام کیا ہے، کیا اس کا بھی کوئی مقام ہے یا صرف استاذ کا مقام ہے۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ معلم کی فضیلت پہ تو بہت سے لیکچرز اور کتابیں موجود ہیں، کہ طالب علم کی بھی کوئی فضیلت ہے یا، کیونکہ وہ بھی بہت عمدہ کام کر رہا ہے۔ دراصل ہر استاد پہلے شاگرد ہوتا ہے، ماشاءاللہ، جیسے ہر باپ پہلے بچہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم کسی فضیلت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، استاد کی فضیلت کی، حقیقت میں وہ شاگرد کی فضیلت ہوتی ہے۔ جب ایک اچھا شاگرد ہوتا ہے، ایک مؤدب شاگرد ہوتا ہے، سیکھنے والا شاگرد ہوتا ہے، وقت دینے والا شاگرد ہوتا ہے، استاد کو باپ کی جگہ دینے والا شاگرد ہوتا ہے، وہ ایک دن استاد بنتا ہے۔ اس لیے یہ ایک سیڑھی ہے، ایک سیڑھی سے چڑھ کے انسان دوسری سیڑھی پر پہنچتا ہے۔ تو میرے خیال میں جب ہم یہ دیکھیں کہ شاگرد کی فضیلت اور استاد کی فضیلت، تو یہ ایک مقابلے کا رجحان یہاں نظر آتا ہے۔ ہمیں یہاں مقابلے کا رجحان پیدا ہی نہیں کرنا، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک شخص جونیئر ہے، ایک سینئر ہے، ایک بچہ ہے، ایک والد کی جگہ پہ، ان کا مقام ہے، اپنا اپنے جگہ پہ مقام ہے۔ لیکن جو بھی اچھا شاگرد ہوگا وہ انشاءاللہ استاد کے درجے پر پہنچ جائے گا۔ یہی اس کی بڑی فضیلت ہے کہ ایک اچھا طالب علم استاد بن جاتا ہے۔ اچھا، طالب علم کے حقوق کیا ہیں اسلام میں؟ اس کے حقوق ہیں کوئی دین میں؟ اس سوال سے جو مجھے یا سامعین کو جو سمجھ آ رہی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ استاد اور شاگرد کے حقوق و فرائض کیا ہیں۔ جی بالکل، یہ اسی طرح کا کوئی سوال بنتا ہے۔ جس چیز کو ہم شاگرد کے حقوق کہتے ہیں وہ استاد کے فرائض ہوتے ہیں۔ جی بالکل، یعنی استاد نے بچے کو کیا دینا ہے، کیا سکھانا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شاگرد کے حقوق یا استاد کے فرائض وہ یہ ہیں کہ استاد جو کچھ اس نے اپنے استاد سے سیکھا ہے وہ اپنے شاگرد کو دے، سکھانا دے، چھپائے نہ، کچھ نہ چھپائے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے شاگرد کو اس کی اہلیت، اس کی عقل، اس کی نفسیات، اس کی جسمانی ڈیمانڈ، اس کے ماحول، یعنی ہر چیز کو استاد کے فرائض میں شامل ہے کہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے شاگرد کو دے۔ وہ گویا کہ ایک ماہر نفسیات بھی ہے، ماہر نفسیات ہونا چاہیے ایک استاد کو۔ تیسری بات یہ ہے کہ استاد کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ اگر شاگرد کو کچھ سمجھانے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ یہ دیکھے، یہ باور کرائے، یہ شاگرد کو سمجھائے کہ اگر وہ زیادتی کر رہا ہے، اگر وہ لغو باتوں میں ہے، اگر وہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تو اسے ذہنی طور پہ استاد کو چاہیے کہ شاگرد کو تیار کرے۔ اور اگر شاگرد ڈل ہے، یعنی اس کا دماغ ہی صحیح کام نہیں کر رہا، یا وہ سلو لرنر ہے، نہیں، اس کے کان ٹھیک کام نہیں کر رہے، اس کی آنکھیں بورڈ کو ٹھیک سے دیکھ نہیں رہی، یہ استاد کے فرائض میں شامل ہے کہ اس کے اگر 18 یا 20 بچوں کی کلاس ہے تو اس کو ایک ایک بچے کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کوئی جسمانی خامی تو نہیں۔ جیسے والد کو اپنے بچوں کا پتہ ہوتا ہے، والد بالکل وہ کسی معذور بچے کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، وہ رویہ نہیں رکھتا جو ٹھیک بچے سے رکھتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، استاد بھی اپنے شاگردوں کو دیکھے گا کہ وہ بچوں کی جگہ پہ ہیں۔ اگر ہم واقعی اسلامی اقدار کو اون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین میں تعلم کی، معلم کی بڑی اہمیت ہے اور وہ باپ کی طرح ہے، تو استاد اپنے بچوں کو بھی، شاگردوں کو بھی بچوں کی طرح دیکھے گا۔ اور کوئی والدین بھی اپنے بچوں کو ظلم کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ اگر کسی بچے میں کوئی صلاحیت کم ہے تو ماں اس بچے سے زیادہ پیار کرتی ہے، جس کے اندر کوئی معذوری پائی جاتی ہے یا جس کو اس کا رنگ جو ہے زیادہ فیئر نہیں ہے بعض بچوں میں، تو اس استاد کو کبھی بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اس کو تانا دے۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی مرد کسی مرد کو تانے نہ دے، نہ مذاق اڑائے، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نہ ہی جو عورتیں ہیں وہ اپنی بہنوں کو، عورتوں کو کوئی تانے دیں، کیونکہ جس کو آپ
مذاق اڑا رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں، ممکن ہے وہ بہتر ہو، اور یقیناً وہ بہتر ہی ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس کا گناہ لکھ دے گا اور اس کی نیکی تو وہ بہتر ہی ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، کارپورل جو پنشمنٹ ہے، جسمانی سزائیں ہیں، اسلام میں ہیں یہ بچوں کو جو مارا جاتا ہے اسکولوں میں، مدرسوں میں، کئی جگہوں پہ، ہر جگہ پہ نہیں؟ دراصل یہاں اس سزا سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شاگرد کو سزا دینا، کسی بھی ماتحت کو سزا دینا، کسی سینئر جونیئر کو سزا دیتا ہے، خاوند بیوی کو سزا دیتا ہے، باپ بیٹے کو سزا دیتا ہے، استاد شاگرد کو سزا دے، اگر تو یہ معاشرے میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، پھر ہمیں صرف ٹارگٹ استاد کو نہیں کرنا چاہیے کہ استاد سزا دے رہے ہیں۔ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، یہ ایک سوشل پرابلم ممکن ہے، جی نارمز بن گئے ہیں یہ تو۔ یہ اقدار میں شامل ہے۔ ہمارے ہاں مشرقی روایات میں باپ بیٹوں کو مارتا رہتا ہے، اچھا، اور مغربی روایات میں باپ بیٹوں کو اگر مار لے گا تو وہ کورٹ چلا جائے گا۔ افراط و تفریط تو ہے نا، یہ دونوں افراط و تفریط ہے، دونوں ایکسٹریم ہے۔ میانہ اسلام جو ہے میانہ روی کا دین، خیر الامور اوسطھا۔ میانہ روی یہ ہے کہ شاگرد کو پیار سے بات سمجھائی جائے، اگر وہ زیادتی کر رہا ہے تو پھر اس کو سخت جھڑکا جائے، اسے جو ملامت کی جا سکتی ہے، مار کٹائی سے پہلے ہاں ملامت کی جائے اس کو، پھر اس کو وقت دیا جائے، اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو اسے اتنی سزا دی جائے جتنی سزا دینا مناسب لگتا ہے۔ جی جی، اگر آپ ایک لمبا ڈنڈا چھڑی لے کے بھینس گائے اور گدھے کی طرح اسے کوٹنا شروع کر دیں، وہ وہی بنے گا جس طرح آپ پھر مار رہے ہیں۔ قرآن کریم میں لفظ آتا ہے غیر مبرحین، یہ ہے کسی اور کنٹیکسٹ میں، لیکن حدیث میں، لیکن میں اس کو یہاں اس لیے لا رہا ہوں کہ سزا وہ ہو کہ جو بچے کی تربیت میں ایک اچھا اثر ڈالے، مثبت اس کا اثر ہو، مثبت اثر ہو۔ اگر سزا آپ ایسی دیتے ہیں جو منفی اثر ڈال دے، اگر باپ نے بچوں کو مار کے لہو لہان کر دیا کہ آئندہ تو انہیں مثال کے طور پہ سگریٹ نہیں پینا، اچھا ابا اب تو پی کے دکھاؤں گا، اتنا مار کھاتا ہے کہ ضدی ہو جاتا ہے، سٹبرن ہو جاتا ہے۔ یہ چیز نہیں، سزا میں بھی آداب ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرمایا ہے، ایسے انگوٹھی پکڑی اور زور سے زمین پہ ماری ہو۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک انداز تھا کہ یہ بہت غلط کام ہے، اس سے بڑھ کے انگوٹھی سونے کی بڑھ کے اور سرزنش یا ڈانٹنا اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کی ضرورت تھی، اس کی ضرورت تھی۔ جب ایسے کام کی ضرورت پڑ جائے تو پھر تو ایک حد تک کیا جانا چاہیے۔ لیکن جیسے سوال ابھی آپ نے کرنا ہے اس لیے میں پہلی جواب دے دوں کہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے نا کہ بچوں کو سنگلوں سے باندھ دینا، لمبے لمبے ڈنڈے لے کے مارنا، گھنٹوں گھنٹوں کان پکڑائے رکھنا، ان کے ناک سے خون آنا شروع ہو جائے، بیمار ہو جائیں، ہڈیاں ٹوٹ جائیں، یہ استاد کا کام نہیں، یہ کسی ظالم کا تو کام ہو سکتا ہے، استاد کا نہیں ہے۔ استاد بالکل یہ نہیں کر سکتا۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے، آپ سن رہے ہیں کہ استاد جو ہے وہ صرف مار کٹائی سے ہی نہیں پڑھا سکتا بلکہ وہ پیار سے بھی پڑھا سکتا ہے، اور یہ صبر آزما سلسلہ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اس سے بڑھ کے صبر اور کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزار دی جو زمانہ جاہلیت میں چوٹی ہوئے تھے، لیکن آپ نے کسی پہ تشدد نہیں کیا، اور بہت ہی مجبور ہو کے جب انہوں نے اٹیک کیے تو پھر جہاد کی طرف آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سلسلہ بنا دیا۔ آپ نے تو کفار کو بھی مارنے کی دعوت نہیں دی کہ ہم اس کو مار دیتے ہیں، پہلے ان کو سمجھایا ہے، اور حضرت علی سے فرمایا کہ خیبر میں جاؤ تو پہلے دعوت دینا، یعنی کسی طریقے سے آپ کی بات دوسروں تک پہنچ جائے۔ اور استاد کا یہ بہت بڑا کام ہے کہ وہ بچوں سے پیار کرے اور جتنا ممکن ہو سکے وہ ان کو پیار سے سمجھائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول عرض کروں گا کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے جو سلو لرنر تھے کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا 100 دفعہ تو میں سکھا دیتا، اور اگر میرے بس میں ہوتا تو یہ علم کو گھول کر میں پیالہ تمہارے لبوں سے لگا دیتا کہ اس کو پی جاؤ، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ یہ اتنا زیادہ وہ کہتے کہ 100 دفعہ بھی میں سمجھا سکوں تو میں حاضر ہوں، تاکہ دین کی بات یا خیر کی باتوں میں سمجھ میں آ جائے۔ طلباء کے حقوق، طالب علم کے بھی بہت سے حقوق اسلام نے بتائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، سیدہ عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، بہت سے صحابہ، حسن، حسین، نعمان ابن بشیر، بہت سے صحابہ کی لسٹ ہے جو چھوٹے چھوٹے تھے عمر میں، لیکن اللہ کے نبی سے حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے جو بچے ہیں ان کو کب یہ شوق پیدا ہوگا، کیسے شوق پیدا ہوگا پڑھنے کے بارے میں؟ اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی کر سکتے ہیں؟
اصل میں ہمارے ہاں کوئی بھی فیلڈ ہو، دین کا فیلڈ ہو یا دنیا کا فیلڈ ہو، یہ چیز ہمیں پتہ نہیں معاشرہ بتا رہا ہے یا کون بتا رہا ہے کہ یہ زبردستی لینی ہے، یہ ٹھونسنی ہے، اس کے پیچھے بھاگنا ہے، اس کے لیے یہ ڈگری کرنی ہے، بس یہ چڑھائی میں نے چڑھنی ہی چڑھنی ہے، یہ ٹرینڈ بن گیا۔ اصل میں تعلیم جو ہوتی ہے نا، یہ ایک شوق کا نام ہے، اچھا، ایک ذوق کا نام ہے، ایک تشنگی اور پیاس کا نام ہے، ایک محبوب چیز کے پیچھے دوڑنے کا نام ہے۔ جب کسی بچے کو یہ ذہن میں آئے کہ میں نے اس کتاب کو حفظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے اپنی چاہت اور محبت سے، جی جی، تو وہ اس طرح جائے گا جیسے کوئی کھیل کھیلنے یا کرکٹ یا فٹ بال کھیلنے، شوق شامل ہو جائے گا، شوق شامل ہو جائے گا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ایک بزرگ استاد تھے، ہمارے ڈی جی تھے، پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب، اللہ بخشے، آپ سب جانتے ہیں ان کو۔ ماشاءاللہ۔ تو ان کے دور میں میری جاب ہو گئی اسلامک یونیورسٹی میں۔ جب میں نیا لیکچرر ہوا تو مجھے انہوں نے ایک وصیت کی کہ بیٹا دفتر کو گھر سمجھو، گھر کو دفتر سمجھو، تو تم بہت کامیاب ہو جاؤ گے۔ کمال ہے۔ یقین کریں میں نے اس وصیت کو جب تک اپنے پاس رکھا تو میں صبح سے لوگ 8 سے 2 بجے تک رہتے تھے، میں 8 سے شام 5-6 بجے تک رہتا تھا، مزہ آتا تھا، بڑھ کے کام کرتا تھا کہ یار میں تو گھر میں بیٹھا ہوں۔ اس لیے جو بچہ، جن بچوں کا آپ نے نام لیا نا، دنیا کے بہترین بچے، سارے عالمین کے بہترین بچے، حضرت عمر کا بیٹا ہے، حضرت عباس کا بیٹا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، حضرت بشیر کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ وہ بچے تو خیر جنت کے پھول ہیں، تربیت کا اثر بھی تھا، لیکن کیا تھا؟ شوق تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے صغار صحابہ میں، چھوٹے صحابہ میں آتے ہیں، لیکن مجلس میں وہ حضرت عمر ان کو کہاں اونچی جگہ پہ بٹھاتے تھے، اونچی جگہ بٹھاتے تھے، بڑے لوگوں میں، اور بڑے صحابہ نے ایک بار اعتراض کیا کہ ایک بچے کو ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں، بڑے صحابہ نے اعتراض کیا حضرت آپ تو بڑے سیدھے اور کھرے آدمی ہیں۔ حضرت عمر سے فرمایا آپ تو سیدھے اور کھرے آدمی ہیں، ہم بڑے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ عباس کے بیٹے کو، ٹھیک ہے حضور کے چچا تھے، لیکن اس کے بیٹے کو آپ بڑی مسند پہ بٹھاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے کل ہم اس پر بات کریں گے۔ کل حضرت عمر نے ایک سوال کیا، سارے صحابہ سے پوچھا اس کی مطلب بتاؤ، اس کا سورہ نصر کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی۔ سارے صحابہ خاموش۔ انہوں نے کہا عبداللہ عباس کے بیٹے، سبحان اللہ، ذرا بتاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے، 14 سال عمر تھی، سب کچھ بتا دیا۔ کہ یہ سارے صحابہ نے معذرت کی کہ حضرت آپ بالکل ٹھیک ہے، واقعی مقام بہت بڑا، یعنی بزرگی بعلم است نہ بسال است، جو حضرت امام شیخ سعدی نے فرمایا۔ یہ ہے ذوق اور شوق۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، ان سب صحابہ، ان کے مکثرین فی الحدیث کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ حدیثیں ان صحابہ نے۔ یہ جو مکثرین فی الحدیث ہیں، یہ کثرت سے روایت کرتے تھے، زیادہ روایات ان کی، کیونکہ زیادہ وقت، زیادہ سیکھا ہے، زیادہ حضور کے پاس بیٹھے ہیں، زیادہ اس کو ریکارڈ کیا ہے، اس کو لکھا ہے۔ تو آپ کا سوال تھا کہ علم کیسے؟ علم شوق سے آتا ہے، شوق سے آتا ہے، جس چیز کا شوق کریں گے وہ آئے گی۔ جیسے لوگ سنگنگ سیکھتے ہیں، انسٹرومنٹ سیکھتے ہیں اور وہ دیوانے ہو جاتے ہیں، کریز ہوتا ہے کسی چیز کے سیکھنے کا، سپورٹس میں کریز ہوتا ہے، ایسے نالج میں دیکھیں، جیسے صحابہ کرام کے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کامیاب تھے، تو آج یہ بچے کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ آج بھی تو بچے اگر حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، آج ان کو کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ آج کے دور میں وہی چیزیں موجود ہیں، وہی بات ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہیں ان چیزوں میں۔ وہی بات ہے کہ اگر آپ کسی ملازم کو کام کے لیے بھیجتے ہیں، یہ بالکل میری اپنی مثال ہے۔ میرے 2 ملازم تھے، ایک کو جب میں لے کے جاتا تھا تو وہ ہر وقت لڑتا، بحث کرتا، ناراض ہوتا، اچھا، کام پورے کا پورا کرتا تھا لیکن روتے روتے کرتا تھا۔ ایسے ہوتا ہے، عام گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ دوسرے کو میں لے کے جاتا تھا، وہ ہنستے جاتا، مذاق کرتا، شغل کرتا، کام وہ بھی کرتے تھے، کام وہ بھی۔ تو میں نے دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، میں نے پوچھا تم کیوں روتے رہتے ہو، تم کیوں ہنستے رہتے ہو؟ جو رونے والا تھا اس نے مجھے کہا کہ سر آپ یہ مجھ سے اتنا کام لیتے ہیں، مجھے 30 سال ہوئے کام کرتے ہوئے، یہ کسی اور سے کیوں نہیں بھیجتے، آپ مجھے بھیج دیتے ہیں۔ ہنسنے والے سے میں نے پوچھا تم کیوں ہنستے رہتے ہو؟ کہتا ہے سر جی ہنسوں یا رہوں، کرانا تو آپ نے یہی ہے نا، اس لیے میں ہنس کے کرتا ہوں۔ کنٹینٹمنٹ ہے، تو یہ ہے کہ جو طالب علم ہنس کے خوشی سے اسکول جائے گا، استاد کا احترام کرے گا، کچھ سیکھ کے آئے گا، وہ حاصل کرے گا۔
جی بالکل ناظرین، دیکھیے کہ ایک علم کے دو راستے ہیں، یا شوق سے آتا ہے یا خوف سے۔ آج کل ہمارے ہاں گریڈز کا خوف ہے اور کلاس میں سسٹین کرنے کا خوف ہے۔ اس خوف نے آپ کو ایک جگہ پہ مینٹین تو کر دیا ہے، لیکن بہت ایکسیلنس جسے کہتے ہیں نا الاحسان ایکسیلنس، وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اس کے لیے شوق کے تازیانے ضروری ہیں۔ حضرت اقبال کو کس نے مجبور کیا علامہ اقبال بننے پہ؟ قائد اعظم کو کس نے مجبور کیا کہ وہ قائد بن جائے؟ محمد ابن قاسم کو کس نے مجبور کیا؟ صلاح الدین ایوبی کو کس نے مجبور کیا؟ یہ ان کے شوق تھے کہ ہم امت کے لیے کوئی خدمت کر کے دکھائیں۔ جتنے بھی ہمارے مسلمان بادشاہ گزرے ہیں مغلیہ خاندان میں، اور پیچھے ہارون رشید سے لے کر اموی خلافت اور عباسی خلافت میں دیکھیں، اندلس میں، اتنے شوق سے انہوں نے مدارس قائم کیے، بیت الحکمت قائم کیے۔ یہ شوق تھا بادشاہ نے، ہارون رشید نے جب بیت الحکمت بنایا، کسی نے ان کو مجبور نہیں کیا۔ تب بادشاہ بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے، میتھمیٹیشین ہوتے تھے اور فلکیات کے ماہر ہوتے تھے۔ یہ ووٹنگ تو ہوتی نہیں تھی اس وقت، بادشاہ بھی، اور پھر وہ استادوں کو اور شاعروں کو سونے سے تول دیتے تھے، جو لکھ کے لے آؤ اتنے برابر سونا لے جاؤ۔ یہ شوق ہے، گورنمنٹ کو بھی چاہیے اس میں انسینٹیو دے، اور استاد کو اپنے لیول پہ چاہیے کہ بچوں کو یہ شوق دلائے ان کو، کیونکہ بچپن میں ان کو جہنم کی آگ سے زیادہ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کو جنت کا لالچ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے، اچھے برے کی تمیز نہیں آ جاتی، بالغ نہیں ہو جاتے، تب تک ہم ان کو انسینٹیوز دیں گے۔ جتنے بھی ایڈوانس کنٹریز ہیں ان ملکوں میں بچوں کو انسینٹیوز دیے جاتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انعام ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی، آج کے دور میں بھی ہم اسکولوں میں بچوں کو انعام دے سکتے ہیں بالکل محنت کرنے پہ؟ یہ بھی ایک علم کے جذبے کو ابھارنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ جی جی، یہ جذبات ہوتے ہیں انسان کے، علم ایک جذبہ ہے، ایک آتا ہی جذبے سے ہے، بلکہ ہر کام جذبے سے آتا ہے۔ جذبے کے علاوہ بوریت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بالکل۔ جب ہم بچے کو اس کی اچھی کارکردگی پہ شاباش دیتے ہیں، ویری گڈ کرتے ہیں، اس کو آج کل وہ سٹار دے دیا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو یہاں پہ سٹار لگا دیا جاتا ہے، اس سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس بچے کو سٹار ملا ہے، جس بچے کو انعام ملا ہے، اس بچے کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اور وہ ذوق و شوق سے مزید آگے بڑھنے کے لیے کوشش جاری رکھتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، جو ساتھ والے بچے کو سٹار نہیں ملا ہوتا، وہ کہتے ہیں اچھا کل میں بھی کوشش کر کے آؤں گا تاکہ مجھے بھی بہت زبردست آئیڈیا یہ دینی دونوں کے گویا کہ آپ دونوں کی تربیت کر رہے ہیں، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ اچھا کچھ بچے کلاسز میں، ایک اور سوال ہے ڈاکٹر صاحب، ٹائم تھوڑا ہے، ایک اور سوال ہے کہ بچے کلاسز میں پیچھے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، بیک بینچرز، جبکہ حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کے بیٹھ کے، بلکہ اپنے ہاتھ آپ کی رانوں پہ رکھ لیے یہاں پہ۔ تو اس میں بھی بچوں کو نصیحت فرمائیں کہ جو پیچھے بیٹھنا پسند کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، چونکہ ہمارا ایک اسلامی پروگرام ہے حقوق العباد کے حوالے سے، تو اس میں اگر آپ سیرت طیبہ پہ ہلکا سا غور کریں، ہلکا سا، بالکل ایک تائرانہ نظر ڈالیں، جن صحابہ کرام کے نام ہم جانتے ہیں، جی جی، مثلا 150 کے میں جانتا ہوں گا، 150 کے آپ جانتے، مثال کے طور پہ صحابہ کی تعداد ہے 1 لاکھ اور کچھ ہزار، تقریباً 1.5 لاکھ ہے۔ ہم کتنے کے نام جانتے ہیں؟ بہت تھوڑے، یعنی عوام الناس نہیں، جو استاد ہے اسلامک اسٹڈیز کا وہ بھی 150 کے نام جانتا ہے۔ کیوں؟ وہ تھے جو فرنٹ پر تھے، وہ قریب تھے، حضرت حسن حسین ساتھ رہتے تھے، وہ قریب بیٹھتے تھے، عبداللہ بن عمر اونٹنی کی مہار پکڑ کے چلتے تھے۔ اس لیے اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو شاگرد استاد کے قریب بیٹھتا ہے، اس کو استفادہ، جو اگلے بینچوں پر بیٹھتا ہے، ایک تو ایک آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، جس استاد اور شاگرد، یعنی یہ ایک بڑی طاقت ہوتی ہے اس میں، اس کو ٹیلی پیتھی نام سے آج کل مشہور ہے۔ ویسے بھی توجہ ہو جاتی ہے جب ڈائریکٹ استاد اور شاگرد کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے، اس میں ایک تو سیکھنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے، دوسرا ایک وہ طالب علم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے باقیوں سے کہ میں استاد کے قریب ہوں، تیسرا یہ ہوتا ہے اس کی توجہ ادھر ادھر بٹتی نہیں ہے، کانفیڈنس بھی پیدا ہوتا ہے، کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ پھر استاد کی بھی، ہم چونکہ خود استاد ہیں اور ہمیں بھی اندازہ ہے کہ جو شاگرد قریب ہے نا، تو استاد کی بھی زیادہ تر نظر اسی پہ رہتی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ امام مسجد کے قریب ہو کے بیٹھنا، مسجد میں آنا، جو جتنا قریب بیٹھے گا وہ جنت کے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے۔ یہ تو حدیث، پہلی صف کی جو اہمیت ہے، جو ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں ٹیچنگ کی، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، ہمیں اپنی عبادات سے مل رہی ہیں۔ پہلی صف کا اتنا ثواب ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے
تو وہ لڑائی جھگڑا قتل مقاتلہ کریں کہ یہاں میں پہلی صف میں بیٹھوں گا. اتنا بڑا مقام ہے. یہ قریب تر ہونا ہے امام سے اور آواز سنتا ہے. یہی استاد سے قریب تر ہونے کی. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان اقربکم منی منزلۃ یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، کہ قریب ہونے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. تو استاد کا اخلاق آپ نے بتایا بہت اچھا ہونا چاہیے. تو ناظرین شاگردوں کا اخلاق بھی بہت اچھا ہونا چاہیے. ایک شاگرد جب باڈی گارڈز لے کے اور اپنے شو آف کر کے پمپ کر کے اب آئے گا اور دیکھے گا کہ استاد جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں، اس کی چند ہزاروں میں تنخواہ ہے، میں جائیدادوں کا مالک ہوں بڑی بڑی گاڑیوں پہ، تو یہ آداب کے خلاف ہے، یہ لرننگ کے تعلم کے آداب کے خلاف ہے. استاد کے سامنے سب شاگرد برابر ہیں. اور آخر میں عرض کرتا چلوں کہ ہارون رشید کے بیٹے جو تھے وہ آگے بڑھ بڑھ کے اپنے استادوں کے جوتے اٹھاتے تھے. اس نے کہا میں اٹھاؤں گا، دوسرے نے کہا میں اٹھاؤں گا. تو دونوں نے کہا بھی ایک ایک آپ اٹھا لیں. تو امام مالک سے انہوں نے کہا میرے بچوں کو پڑھا دیا کریں. امام مالک نے کہا جہاں دوسروں کے بچے پڑھتے ہیں میرے پاس آ کے مسجد نبوی میں، ویسے ہی آپ کے بچے پڑھیں گے. یہ علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی میراث ہے، یہ کسی بادشاہ سے یہ چیز نہیں ملتی. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب، آپ نے استادوں کے اور طلاب کے حقوق کے بارے میں ہمیں بتایا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ناظرین اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.